السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ یقین مانے اسٹرگل آپ کو مضبوط بناتی ہے۔ زندگی میں اسٹرگل ضرور کیجیے گا۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، دماغ کی کھڑکیوں کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ ایک تتلی کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے بچے کی جو کسی گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک دن کھیت میں کھیلتے ہوئے اسے پودے پر ایک کیٹرپلر نظر آیا اور وہ بچے کو اتنا پیارا لگا کہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ بچے نے کیٹرپلر کے لیے چھوٹا سا گھر بنا لیا اور اسے پالنے لگا اور اسے کھانا کھلاتا، پانی پلاتا اور ہر طریقے سے اس کا خیال رکھتا۔ وہ کیٹرپلر آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کیٹرپلر نے اپنے گرد ایک کوکون بنانا شروع کر دی ہے۔ بچہ بہت ایکسائٹڈ ہوا، خوش ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ کیٹرپلر اب ایک پیاری سی بٹر فلائی بننے لگ گیا ہے، تتلی بننے لگ گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس بٹر فلائی تتلی نے اس کوکون میں چھوٹا سا سوراخ بنا لیا اور باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی وہ تتلی۔ بچہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گیا اور جلد ایک پیاری سی بٹر فلائی کو ہوا میں اڑتا ہوا وہ دیکھنا چاہتا تھا، جس طرح ہمارے والدین ہمارے بچوں کو اڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اس تتلی کی طرح۔ لیکن بٹر فلائی اس سوراخ سے باہر نکلنے کے لیے کافی کوشش اسٹرگل کر رہی تھی۔ وہ اپنا پورا زور لگا رہی تھی، لیکن اتنی محنت کے باوجود بھی وہ کوکون سے باہر نہیں نکل پا رہے، کیونکہ سوراخ اس کے سائز سے بہت چھوٹا تھا، اس کا سائز بہت بڑا تھا۔ لڑکے سے بٹر فلائی کے لیے تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی، اسے بہت ترس آ رہا تھا اس بیچاری پر۔ آخر اس نے بٹر فلائی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس کو کوکون سے آرام سے باہر نکالے اور ایک آزاد زندگی گزار سکے، جس طرح ہمارے والدین ہمارے بچوں کے لیے سوچتے ہیں۔ لڑکے نے کیا کیا، کینچی کی مدد سے اس سوراخ کو کاٹ کر تھوڑا سا کھلا کر دیا، اس کا وایا۔ جیسے ہی سوراخ کھلا ہوا وہ بٹر فلائی آرام سے باہر نکل آئی۔ لڑکا بہت خوش تھا کیونکہ اب بٹر فلائی آزاد تھی اور وہ اپنی مرضی سے ہوا میں اڑ سکتی تھی۔ لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی بٹر فلائی نے اڑنا شروع نہیں کیا۔ اس کا جسم بہت موٹا تھا اور اس کے پر بھی چھوٹے اور گھیلے تھے جو اس کا وزن نہیں اٹھا پا رہے تھے، جو اس کی اڑان میں رکاوٹ تھے۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ وہ بچہ بٹر فلائی کے اڑنے کا انتظار ہی کرتا رہا، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہو پایا۔ بٹر فلائی تتلی کبھی اڑ ہی نہیں پائی۔ اس نے اپنی باقی کی ساری زندگی رینگتے ہوئے گزار دی۔ دوستو، میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں آنے والی مشکلیں ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں، ہمیں کامیابی کا ٹریک دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ کوشش، اسٹرگل ہماری کامیابی، ہماری گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بٹر فلائی نے بھی سوراخ سے نکلنے کے لیے جو کوشش کی تھی میرے پاکستانیوں، جو اسٹرگل کی تھی میرے پاکستانیوں، وہ اسٹرگل اس تتلی کے لیے بہت ضروری تھی۔ اس اسٹرگل ہی نے اس کے پروں کو بڑا اور مضبوط کرنا تھا میرے پاکستانیوں۔ اس کے جسم میں موجود ایکسٹرا فلوئڈ کو نکالنا تھا، اسے اسمارٹ اور ہلکا پھلکا بنانا تھا، اسے اڑنے کے قابل بنانا تھا۔ اس تتلی کو چونکے کوکون سے نکلنے کے لیے کوئی اسٹرگل، کوئی محنت، کوئی مشکل نہیں اٹھانی پڑی، اس لیے وہ اڑنے کے قابل ہی نہیں بن پائی۔ بٹر فلائی تتلی اس کوکون سے نکلنے کے لیے اسٹرگل نہیں کرے گی، وہ یا تو کوکون کے اندر مر جائے گی یا پھر ساری زندگی کبھی اڑ نہیں پائے گی۔ دوستو، اس لیے زندگی میں سہارے نہ ڈھونڈو۔ سہارے ہمیشہ آپ کو کمزور بنائیں گے، آپ کی اڑان کو کم کر دیں گے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو لڑنا سیکھو، ہار نہ ماننا سیکھو، مقابلہ کرنا سیکھو، اپنے راستے میں آنے والی مشکلات، پریشانیوں اور چیلنجز سے ٹکرانا سیکھو، انہیں خود حل کرنا سیکھو۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں بنا گرے، بنا پسلے آپ کسی اونچی پہاڑی پر نہیں چڑھ سکتے۔ وہ مشکل دور جس میں آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، وہ گزر ہی جاتا ہے، لیکن اس مشکل وقت سے آپ جو لرننگ کرتے ہیں، وہ مضبوطی جو آپ کو ملتی ہے، وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔